بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد خرم ہے اور میں ایک کلاسیکل ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں۔ یہ ویڈیوز میں صرف ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اور اسٹوڈنٹس کے لیے علم کی نیت سے بنا رہا۔ آج کی جو ویڈیو کا عنوان ہے وہ ہے کہ کیا ہر میازمیٹک بلاک میں نوسور دینا ضروری ہے؟ ہانیمن کا اصول نظریہ اور آج کی غلط فہمیوں کے بارے میں آج ہم اس میں ڈسکس کریں گے اور اس کو میں بیان۔ دیکھیں، یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے جو ہمارے یہاں جو لوگ کلاسیکل ہومیوپیتھک ڈاکٹر نہیں ہیں جو انہوں نے اس کو ایک زندگی کا حصہ بنایا کہ اس ویڈیو میں جو میں بیان کروں گا وہ کیا ہے۔ اس میں یہ بتاؤں گا کہ میازمیٹک بلاک جو ہوتا وہ کیا ہے اور ٹیوبو فلوریم دے کر ہم کیا میازمیٹک بلاک کو ہٹا سکتے ہیں۔ اسی طرح میڈرون دے کے ہم میازمیٹک بلاک کو ہٹا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہمارا کہیں کیس رک گیا اور بہت کرونک ہو چکا ہے اور بڑے ملٹیپل چیزیں آ رہی ہے تو اس میں ہم سفلینیم دے کے اس کیس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ پہلا تو میں ایز اے کلاسیکل ہومیوپیتھک ڈاکٹر میرا سوال ان لوگوں سے ہے جو سو کالڈ اپنے آپ کو کلاسیکل ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اور جن کی زندگی میں پریکٹس میں 50 سال کہتے ہیں جی ہمیں ہو گئے ہیں، 40 سال ہو گئے اور وہ ایک چیز پہ اڑے ہوئے ہیں اور وہ اڑنے سے وہ لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، لوگوں کو بے تحاشا سورس اور انٹر کرنٹ ریمیڈیز دے رہے ہیں۔ کیا یہ اصول جو تھا یا اصول جو ہے یہ کیا ہانیمن کا بنایا ہوا ہے؟ پہلی بات، اصل کتابوں میں اور کلاسیکل جو رولز ہیں اس میں اس کا کہیں بھی ذکر نہیں۔ پہلی اب ہانیمن نے میازم جب دریافت کیا تو ہانیمن کو جب ہاتھ بیماریاں یا جو ایکیوٹ بیماریاں ہوتی تھیں اس میں بہت اچھے ریزلٹس ملتے تھے، مطلب جب وہ میڈیسن دیتا تھا ٹوٹالٹی پہ تو بڑے اچھے ریزلٹس آ جاتے تھے، لیکن وہ کرونک ڈیزیزز میں جا کے کچھ عرصہ ریزلٹس اس کے رہتے تھے لیکن وہاں جا کے اس کی جو کہنا چاہیے کہ اس کی جو بہتری ہے وہ رک جاتی تھی۔ اب ایک نئی شکل اختیار کر لیتی تھی، ٹھیک ہے، بیماری ایک نئی شکل اختیار کر لیتی تھی یا رک جاتی تھی۔ اب ہانیمن نے اس پہ 12 سال محنت کی، ٹھیک ہے۔ ہانیمن ایسے نہیں جو اس نے منہ میں آتا تھا کہہ دیتا تھا یا لکھ دیتا تھا، اس نے 12 سال کئی ہزاروں پیشنٹس پہ مسلسل محنت کی، مشاہدہ کیا اور وہ پھر اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہاتھ بیماریاں جو ہے ایکیوٹ بیماریاں جو ہے کے پیچھے ایک گہری اندرونی خرابی موجود ہوتی ہے جس کو ہم میازم کہتے ہیں، اور پھر میازم ڈسکور ہوا۔ اب وہ جب میازم ڈسکور ہوا تو پھر اس نے اپنی جو ایک بک تھی جس میں وہ دا کرونک ڈیزیزز میں لکھتا ہے پیورا نیچر آف دا دیئر ہومیوپیتھک کیورز، یہ ایک اس کی بک ہے اور اس میں اس نے اس کی تفصیل بیان کی۔ اس نے اس میں بیان کیا کہ اس وقت ان کا مقصد دوائی تجویز کرنے کی ایک نیا شارٹ کٹ نہیں تھا، وہ یہ نہیں تھا کہ میں ایک نیا شارٹ کٹ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے لیے دے کے جا رہا ہوں، بلکہ وہ میازم کا جو کانسیپٹ تھا وہ تھا بیماریوں کو گہرائی سے سمجھنا۔ تو اس نے اس پہ 12 سال لگائے
اب وہ جو 12 سال اس بندے نے ہنیمن نے لگائے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے پیچھے اس کی محنت، اور وہ بہت بڑی محنت۔ اچھا پھر آگے چلتے ہیں کہ جو میازم علاج کا قانون، بیماری کو سمجھنے کا نظریہ ہے، ٹھیک ہے نا، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے نہیں، اکثر و بیشتر جو بہت پرانے پرانے ہومیوپیتھ ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا 50 50 سال فخر سے کہتے ہیں جی ہم نے 50 50 سال زندگی کا حصہ ہومیوپیتھک کو دے دیا، اور آپ 3 3 گھنٹے کیوں کیس ٹیکنگ کرتے ہیں؟ آپ 3 منٹ میں ڈیسائیڈ کیوں نہیں کر لیتے ہیں کہ اس بندے کی یہ میڈیسن ہے، اس میں کرونک ہے تو اس پہ ٹیوبرکلوسس آتا ہے، ٹیوبرکلوریم میں میازم آتا ہے، تو ٹیوبرکلوریم دے دو، سب سے بڑی میڈیسن ہے، اس کی جو بیریئر ہے، اس کی جو رکاوٹ ہے وہ ہٹ جائے گی، پھر اس کے بعد جو میڈیسن آتی ہے وہ دے دو۔ لیکن یہ اصول بالکل 100% کلاسیکل جو ہومیوپیتھک رولز ہیں اس کے خلاف ہے، جو ہانی من نے بنائے تھے اس کے خلاف ہے، اس کے خلاف ہے۔ میازم ہمیں صرف یہ بتاتا ہے کہ بیماری کی جڑ کتنی گہری ہے اور اس کی سمت کیا ہے، لیکن دوا کا انتخاب ہمیشہ ٹوٹیلٹی آف سمپٹمس پہ ہوتا ہے، اس کی جو کریکٹرسٹک سمپٹمز ہیں اس کی ٹوٹالٹی پہ جو میڈیسن آتی ہے اس پہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، اس پہ اس کی میڈیسن نکالی جاتی۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم ہیلدی ڈیبیٹس نہیں کرتے ہمارے یہاں، ہمارے پاکستان میں اور ایشیا میں، بلکہ ایشیا میں جس میں انڈیا بھی ہے پاکستان بھی ہے، اس میں یہ جو ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے زندگیاں لگا دی اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم بہت اچھا کام کر چکے ہیں، تو وہ غلط سوچ ہے، وہ سوچ کو درست کریں۔ علم ہمیشہ صحیح ہونا چاہیے، علم ہمیشہ ریل ہونا چاہیے، اور اسی پہ ہی آگے چلنا چاہیے، اور اسی پہ ہی ہمیں لوگوں کا علاج کرنا چاہیے۔ آج کی جو سب سے بڑی غلطی ہے وہ آج کل کے معالجین جو کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں کیس رک گیا بھائی، آپ کے پاس پیشنٹ آیا 1 مہینہ 2 مہینے علاج کرایا، ڈاکٹر صاحب کی تو بیماری دوبارہ آ گئی بلکہ زیادہ آ گئی، وہ کہتا ہے اچھا کیس رک گیا، چلو جی فوراً اس کو دو چھوڑ دے دو، فوراً اس کو دے دو، سردی مردی لگتی ہے تو ٹیوبرکلوریم دے دو، اتنا کروڑ آبادی جو ہے ٹیوبرکلوسس سے جا رہی ہے، وہ اپنی ایک تھیوری ساری پیش کر دیں گے، اور وہ تھیوری کو اگر آپ اس سے ریلیٹ کر لیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے ہاں یہ تو کہہ رہا تو صحیح نہیں۔ یہ سوچ غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے، یہی تو میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، غلط ہے۔ اچھا کیوں غلط ہے؟ اس لیے غلط ہے کیونکہ ہر رکا ہوا کیس جو ہوتا ہے وہ میازمیٹک بلاک نہیں ہوتا، پہلی بات۔ میازمیٹک تھیوریز میں نے آپ کو اوپر بیان کی، بتایا، اور پھر یہ سوچ کہ آپ کا کیس رک گیا تو چلو جی میازمیٹک اس میں سلفر دے دو، ٹیوبرکلوزیم دے دو، اس میں آپ توجا دے دو، اس میں آپ نو سوڈیم انٹرفرام کریمنیٹی سلفر سفلینیم دے دو، میٹرونم دے دو، آپ دیکھو گے کیسے آپ کا کیس جو ہے نا جہاز کی طرح دوڑے گا۔ یہ سوچ غلط، کیونکہ اس میں اچھا غلطی کیا ہے، غلطی کیا ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جو میزمیٹک کانسیپٹ اینیمن نے دیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر اس کی جڑیں بہت ڈیپ ہیں اس بیماری کی تو، اور آپ کی ویل سلیکٹڈ ریمیڈی رک جاتی ہے، تو اس کے پیچھے غلطیاں کیا ہیں؟ معالج کی غلطیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ معالج کی غلطیاں یہ ہو سکتی ہیں کہ پوٹینسی آپ نے مناسب نہیں ڈسائڈ کی، یا اس کو بہت زیادہ دے رہے ہیں یا بہت کم دے رہے ہیں، پہلی غلطی جو ہنیمن نے بتایا وہ یہ تھی۔ دوسری غلطی یہ تھی یا ہو سکتی ہے کہ ریپیٹیشن، پوٹینسی کی ریپیٹیشن میں غلطی ہو رہی، آپ یہاں اس کو بہت زیادہ ریپیٹ کر رہے ہیں یا بہت ہی کم ریپیٹ کر رہے ہیں، دوسری غلطی۔
تیسری جو بات اس نے کہی کہ مریض کسی نئی بیماری کی سے متاثر ہو رہا ہے، مطلب اس بیماری کے ساتھ اس کی ملٹیپل کوئی اور بیماری بھی اس کو پریشان کر رہی، اور آپ اس کو مین جو اس کے کازز ہیں، اس کے بعد جو مین کازز ہیں وہ موجود ہیں، اس کے اندر وہ مین کاز جو تھے جس کی بیس پہ آپ نے ٹوٹیلٹی کو ڈیسائیڈ کیا اور اس کو میڈیسن دی، وہ ابھی تک موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ 3-4 چیزیں، اور اب اس میں مریض میں کئی علاماتیں جو آپ نے لی ہوئی ہیں وہ بدل چکی ہیں، اور اب ایک نیا کانسٹیٹیوشنل اس کی ریمیڈی کی ضرورت ہے، اس کو ایک نئی کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی کی ضرورت ہے۔ اب ان چیزوں کو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم لوگ جو کیا کرتے ہیں ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور ہم ایک نسوڑ دے دیتے ہیں یا انٹرفرنٹ ریمیڈی دے دیتے ہیں جو کہ کلاسیکل وے نہیں ہے، ہنیمن کا لا نہیں ہے، ہنیمن کا اصول نہیں ہے۔ یہ دے کے ہم مریض کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی بیوقوف بنا رہے ہو۔ اچھا، اس کے بعد جب یہ انٹرکرنٹ ریمیڈی کا کانسیپٹ کب آیا، اس کے بعد جو جے ڈی کینٹ کا آیا، ٹھیک ہے، برنٹ آیا، اس کے بعد جان ہیری آ گیا، انہوں نے کلاک آیا، انہوں نے اپنے تجربات کو دیکھا کہ بعض کیسز میں مناسب نوسوڑ دینے سے علاج دوبارہ منتحل ہو جاتا ہے، مطلب دوبارہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، تو اس کو ہم کوئی انٹر کرنٹ ریمیڈی یا اس میں ہم کوئی نوسوڑ دیں گے تو وہ کیا ہوگا، دوبارہ سے چل جاتا۔ لیکن ان کو لازماً یہ نوسوڑ ہر کیس میں نہیں دیتے تھے، جے ٹی کینٹ اور دوسرے جو بعد میں ہنیمن کے آئے، وہ یہ پریکٹس ان کی ہر کیسز میں نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے یہاں جو ہر کیسز میں ہی یہ پریکٹس ہے، ہر کیس میں آپ دیکھیں گے ہر کیس میں یہ پریکٹس چل رہی ہوتی ہے۔ ایون ادھر تک ہوتا ہے کہ آتے سار سب تھوڑا لوگ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا میازم کیا ہے، سب سے پہلی جو اس کو وہ دیتے ہیں، سمجھ لیں ڈوز دیتے ہیں، وہ نوسوڑکی دے دیتے ہیں، جو کہ بہت خطرناک۔ اس مریض کے اندر آپ ایسا نوسوڑ انٹر کر رہے ہیں جو کہ کسی بیماری سے لیا گیا ہے، اور اگر اس کے سمٹمز نہیں ہوں گے تو وہ اپنے سمٹمز کو اس کی باڈی میں ڈیولپ کر، تو ہم نوسوڑ ایسے ٹکی ٹافی کی طرح لوگوں کو بانٹ رہے ہوتے ہیں کہ فری میں، جیسے چھوٹے بچوں کو آپ دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ بالکل غلط۔ اب علمی مثال اس کی کیا لے سکتے ہیں؟ سوچ جس پہ 12 سال ہنیمن نے کام کیا، سوچا، مشاہدہ کیا، پیشنٹس کو تجربات کیے، وہ یہ کہتا ہے کہ جب کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی آپ دیتے ہو، ٹھیک ہے نا، جیسے مثال کے طور پہ اب ایک پیشنٹ ہے، اس کی ایک ریمیڈی بنتی ہے آرسینک ایلبم، انڈیکیٹ ہوتی ہے اس کی کریکٹڈ سمٹمز ہے، اس کی پرسنالٹی ہے، جو بھی اس کے کازز ہیں، آپ نے جب دے دی، اس نے تھوڑا عرصہ کام کیا اور اس کے بعد وہ رک گئی، تو آپ نے کیا کیا، کیا کرنا ہے؟ آپ نے نہ کہ اس کو ٹیوبوکلوریم نہیں دے دینا کہ بھائی چلو جی ٹیوبوکلوریم کی ایک ڈوز 200 کی دے دیتے ہیں اور 1 مہینہ 2 مہینہ ویٹ کریں گے، وہ اس کے بیریئرز ہٹ جائیں گے اور پھر ہم دوبارہ سے آرسینک ایلبم دے دیں گے۔ یہ غلط سوچ ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے، اس کی پوٹینسی کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے اس کو 200 دیا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو 1 ایم کی ضرورت ہے، اگر آپ نے اس کو 1 ایم دی ہے تو ہو سکتا ہے 200 اس کا لیول ہے اس کی بیماری کا، اور آپ نے اس کو کہا کہ جی یہ بس ایک ڈوز صبح لے لو، ایک شام لے لو، ایک دوپہر لے لو، ہو سکتا ہے اس کی ایک ڈوز صرف 1 دن کی ضرورت ہے، پھر 1 دن کے بعد دوسری دن اس کو دینی ہے۔ اس کی جو ریپیٹیشن ہے، ہو سکتا ہے آپ ادھر غلطی کر لیں۔ تو سمپٹمز کی جو پکچرز ہے
وہ اگر بدل گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نوسوڑ کی طرف اشارہ آپ کی طرف جا رہا ہے اور نوسوڑ آپ، اس کو غور کریں اس بات کو کہ ہر بندے کو ٹیوبوکلوریم، ہر بندے کو کوئی بھی نوسوڑ جیسے سفیدیم لیڈرونم نہیں دینا، نہیں دینا۔ اب اس میں جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم میازن کا علاج نہیں کرتے۔ ہانیمن کی افریزنس کو اگر آپ پڑھیں گے تو افریزنس میں اس کے لا میں اس نے بتایا ہے کہ ہم بیماری کے نام پہ علاج نہیں کرتے، ہم پورے ٹوٹالٹی دیکھتے ہیں پیشنٹ کی، اس کے پورے سمٹمز دیکھتے ہیں، پی کیو آر ایس سمٹم دیکھتے ہیں جو اسی انسان کے اندر موجود ہوں، ہم مریض کا علاج کرتے ہیں، چاہے آپ میازم ہیں، چاہے آپ انٹرکرنٹ ریمیڈی ہے، یہ چیزیں ایک علمی اصول نہیں ہے۔ میازم جو ہے وہ گہری سوچ ہے، گہری سوچ ہے، سمجھنا ہے، پھر ہمیں اس کے سمٹمز کو ویری کرنا ہے، اور پھر ہم نے سوچنا ہے کہ یہ کون سا میازم سے تعلق رکھنے والی میڈیسن۔ اچھا آگے اس میں ایک جو بہت میں آپ کو ایک گہری بات بتانے جا رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھائی پھر کیا کریں، یہ تو آپ ڈاکٹر صاحب میازم سے بالکل غلط ثابت کر رہے ہیں۔ نہیں، میازم کی جو تھیوری تھی، وہ تھیوری آپ کو میں نے سمجھائی کہ وہ تھیوری کیوں تھی، کیسے آئی، ہانیمن نے کیسے کرونک ڈیزیزز میں اس کو ڈسکس کیا، لیکن اس میں صرف یہ بتایا ہے کہ یہ میں جیسے ایک آپ سرنگ میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی گہرائی کتنی ہے، اس میں اندھیرا کتنا ہے، اس میں مجھے ٹارچ لے کے جانی پڑے گی، کیا لے کے جانا پڑے گا۔ تو یہ سوچ اس نے بتائی تھی میازم اور انٹرکرنٹ ریمیڈیز کی، اور پھر نو سورس اس نے پروو کیے تھے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کے پاس اگر 500 بندہ بیٹھا ہے اور 500 بندے کو ٹیوبوکلوسس میازم سے وہ تعلق رکھتا ہے تو آپ نے اس کو اٹھا کے ٹیوبوکلوریم دے دینی، ایسا نہیں۔ اسی طرح وہ اگر اس کو سفلس میں چلے گیا ہوا ہے تو آپ نے اس کو اٹھا کے میڈرونم یا دوجا اور اس طرح کی انٹرکرنٹ ریمیڈی اور نوسوڑ دینے شروع کر دیں گے، اور سفلس میں چلے گیا ہوا تو سفلیڈیم اٹھا کے بھائی سب سے بڑی میڈیسن کون سا ہے، سب سے بڑا بم کون سا ہے، وہ مارو، سب کو مارو، چونٹیوں کو بھی مارو، بڑے بڑے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی مارو، تاکہ سب بھی ختم ہو جائے۔ اب یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہم نے کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا، دیکھیں ہمارے پاکستان میں زیادہ تر میں نے یہ چیز دیکھی ہے، میں آپ کو ایک المیہ بتاتا ہوں، خاص کر ہومیوپیتھک۔ ہمارے پاس ہومیوپیتھک ڈاکٹر جب ڈی ایچ ایم ایس کرتا ہے، میں نے بھی کیا ہے، تو وہ شروع دن سے اس کے دماغ میں بہت سارے الٹے سیدھے خیالات کالج والے اور وہ جو پڑھانے والے وہ ڈال دیتے ہیں، اور ڈی ایچ ایم ایس جس دن وہ جا کے کر رہا ہوتا تو اس کو کہتے ہیں تم ڈاکٹر ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہ اپنے آپ کو ایک ڈاکٹر، ایلوپیتھک ڈاکٹر کے کمپیئر کرنے پہلے دن سے ہی اس کو کمپیریزن سکھا دیا جاتا، حالانکہ یہ ایک ڈپلوما ہے 4 سال 5 سال کا، اب جا کے پاکستان میں ڈی ایچ ایم ایس اسٹارٹ ہوئے۔ اب مجھے ایک سوال کا آپ لوگ سارے ہومیوپیتھ ڈاکٹرز جواب دیں، خاص کر پاکستانی ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اور اسٹوڈنٹس سے سب سے مخاطب ہے، میں بھی ہوں اس میں شامل، تو مجھ سے بھی اگر یہ سوال کیا جائے تو میرے پاس جواب کیا ہوگا؟ میں سوال کرتا ہوں کہ بھائی جس دن ہومیوپیتھک پاکستان میں آیا تو پاکستان میں جو ڈاکٹر نے ہومیوپیتھک پڑھا اس نے ڈی ایچ ایم ایس کیا، ڈپلوما لیا، اور آج تک وہ ڈپلوما ہی چل رہا ہے، 75 سال سے زیادہ ہو گیا، ڈپلوما ہی چل رہا ہے نا۔ سوال اگر آج تک وہ ڈپلوما چاہ رہا ہے تو اس ڈپلومے سے آگے ہمارا جو 75 سال سے یا 60 سال جس کی پریکٹس ہے، 40 سال جس کی پریکٹس ہے، وہ آگے کیسے گیا؟
پی ایچ ایم ایس تو تھا ہی نہیں، وہ تو ابھی شروع ہوا. ایم ڈی تو تھا ہی نہیں، وہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا. پی ایچ ڈی تو ہے ہی نہیں، پتہ نہیں وہ بھی شروع ہوتی نہیں ہوتی. مجھے ایک سوال دیں تو وہ تو ڈیمانڈ تو ہے، سپلائی کہاں سے لائیں گے آپ؟ اب جو ڈی ایچ ایم ایس کا اسٹوڈنٹ جب آتا ہے مارکیٹ میں آ کے اپنے آپ کو اپنی سروسز دیتا ہے، تو وہ ٹوٹکے اور اپنی کوئی اس نے فارمولے بنا کے وہ 50 سال 40 سال پریکٹس کر رہا ہوتا ہے، اور بس جو کہہ رہا ہوتا ہے میں کہہ رہا ہوں بس وہ مانو یار، میں نے ایسے کیا، میں نے اتنے پیشنٹ ٹھیک ہے، میں دن میں 400 پیشنٹ دیکھتا ہوں، میں دن میں 300 پیشنٹ دیکھتا ہوں، میں 200 پیشنٹ دیکھتا ہوں، میں لوگوں کو ایسے دیکھ کے بتا دیتا ہوں اس کی یہ میڈیسن ہے، اس کو دیکھ کے ایسے بتا دیتا ہوں یہ میڈیسن ہے. ہنی من نہیں کرتا تھا بھائی، ہنی من اس طرح کرتا ہی نہیں تھا. ایک اب اس کی سوچ جو ہے نا محدود ڈپلومے پہ ہے. وہ ڈپلومے میں اتنی چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. مجھے بتائیں اس اتنی چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی کتابوں سے ہومیوپیتھک کا ان کو کیا علم ملنا ہے؟ تو پڑھایا بھی اردو میں جاتا ہے، اب جا کے انگلش میں شروع ہوا ہے. اور ہم کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو انڈیا کے ڈاکٹر کے ساتھ، جس کا ہر ایک پتھر اٹھائیں تو اس پتھر کے نیچے سے ایم ڈی نکلتا ہے. ایم ڈی ان ہومیوپیتھی، ایم ڈی ان فلاسفی، ایم ڈی ان آرگنن. اب بتائیں ان کا نالج ہمارا نالج کیوں بہت فرق ہے؟ اس کے پیچھے وجہ بتاؤ. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو بابے ہیں ہومیوپیتھک کے، جنہوں نے 50 50 سال گزاری زندگی، ان کے پیچھے نوجوان لگ گئے، اور وہ بیچارے نوجوان انہیں کی پریکٹس میں پریکٹس کرتے رہے. جب ان کو صحیح بات کہتے ہیں تو وہ اس کو نہیں مانتے. بس ہمارے انہوں نے کہہ دیا تھا ہم اسی کے اوپر چلتے ہیں، اسی کی پریکٹس کرتے ہیں. تو میں نے اکثر کلینکس میں دیکھا ہے، اکثر لوگوں کو پریکٹس دیکھی ہے کہ وہ ایسے بھی ڈاکٹرز ہیں جو پیشنٹ کو لائن سے بٹھا دیتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں 2 3 سوال کر کے، اور ایک ایک قطرہ سلفر کا منہ میں ڈال رہے ہوتے ہیں. اب ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہم سلفر دیں گے، 5 منٹ کے بعد اس کے اوریجنل سمٹم سامنے آ جائیں گے. یہ ہانیمن کا لا نہیں ہے بھائی، آپ کا لا ہو سکتا ہے، آپ کا قانون ہو سکتا ہے، اور ہر ایک کو آپ ایک ہی میڈیسن دے رہے ہو. جب اچھا افریزنس جو ہیں وہ پڑھائے کس میں جاتے ہیں؟ اب دیکھیں میں پڑھا رہا ہوں، میں نے پڑھا تو پڑھا رہا ہوں. افریزنس پڑھائے جاتے ہیں بی ایچ ایم ایس سلیبس میں. اب بی ایچ ایم ایس میں آپ بتاؤ، آپ کا ایمان مجھے بتاؤ کہ پاکستان میں کتنے بی ایچ ایم ایس اسٹوڈنٹس ہیں، کتنے بی ایچ ایم ایس ٹیچرز ہیں جنہوں نے بی ایچ ایم ایس کر کے پریکٹس کرنی. تو جب ہوں گے نہیں تو وہ بیچارے کیسے کہیں گے کہ افریزن یہ میں یہ کہا جاتا تھا، ہم نے یہ پڑھا تھا، ہانیمن کا لا یہ تھا، قانون یہ تھا، میازم تھیوری یہ تھی، یہ نہیں تھی. اچھا اس کو لکھنے والے بھی اردو کے آتھر ہوتے ہیں. اب ہمارے یہاں پاکستان میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انگلش کی کتاب لے آتے ہیں، اس کو کسی سے ٹرانسلیشن کرا کے، ہاں جی، وہ ٹرانسلیشن کرا کے کتابیں جو ہے نا دڑ دڑ بازار میں بکری ہوتی ہیں، اور نام اپنا لگا دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمارا اتنے سال کا تجربہ، اتنے سال کا تجربہ. وہ ٹرانسلیشن میں غلطی ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، آپ اگر اس کی بیس پہ پیشنٹ کو میڈیسن دے رہے ہوتے ہیں تو پیشنٹ کی جان کے ساتھ کھیل رہے ہوتے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، انجانے میں آپ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہو. تو ہیلدی ڈبیٹس، میں جتنی بھی اپنے ٹاپکس میں لوگوں کو یہ باتیں کرتا ہوں، ہیلدی ڈبیٹس کرتا ہوں. ہمارے یہاں جتنے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں وہ سارے اپنے آپ کو زیادہ تر جن کی ایجٹ ہو گئی ہیں وہ اپنے آپ کو استاد سمجھتے ہیں. استاد جس دن آپ بن گئے اس دن آپ زیرو ہو جائیں گے. میں آج بھی شاگرد ہوں، آج بھی پڑھتا ہوں، آج بھی روز پڑھتا ہوں، روز پڑھ کے آپ لوگوں کو علم دیتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ میرے تقریباً مجھے لوگ سنتے ہیں، خاص کر ہومیوپیتھک ڈاکٹرز. مجھے انڈیا کے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز سنتے ہیں، اسٹوڈنٹ سنتے ہیں. کیوں سنتے ہیں؟ کہ ان کا لیول بی ایچ ایم ایس کا، ایم ڈی لیولز کا. تو میں جو باتیں کرتا ہوں وہ ان کے لیول کے مطابق کرتا ہوں، اردو میں کرتا ہوں، لیکن ان کو جب سمجھ آتی ہے تو وہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. پاکستانی ڈاکٹر مجھے کیوں نہیں سنتا؟ پاکستانی ڈاکٹر اس لیے نہیں سنتا ہے کہ اس کے سر سے وہ گزر جاتی ہیں باتیں.
اور وہ کہتا ہے یہ تو ہم نے کبھی پڑھا نہیں ہے، پتہ نہیں یہ مولوی صاحب ہیں، سر پہ ٹوپی رکھی ہے، داڑھی ہے، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کوئی شاید بیان کرنے لگے ہیں، لیکن وہ جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں مولوی صاحب کو کیا پتا ہوگا، تو وہ اس کو اسکپ کر دیتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ وہ اتنا بڑا علم ہے جو میں حاصل کر رہا ہوں، اور میں روز پڑھتا ہوں، روز حاصل کرتا ہوں، اور پھر میں آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ کہ سوچیں، ہم لوگ ہومیوپیتھک میں اپنی ایک اسٹوڈنٹ اور جو ٹیچر ہیں ان کو ایک اپنی انا ختم کر لینی چاہیے، آپس میں بیٹھیں، آپس میں ڈسکشن کریں، آپس میں فون کریں، آپس میں بات کریں، اور آپس میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، اور ایک دوسرے سے اس نیت سے سیکھیں کہ اس کے پاس علم ہے، اس نیت سے نہ سیکھیں کہ اس کا 4 سال کا تجربہ ہے، میرا تو 40 سال کا تجربہ ہے، میں اس سے سوال کرتے ہوئے مجھے شرمندگی ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہ جو 4 سال 5 سال کا جس کا تجربہ ہے وہ ریل ہے، وہ ایتھینٹک ہے، وہ جو بات کر رہا ہے اندر سے آپ کا ضمیر کہہ رہا تو صحیح، لیکن میں کیوں اس کو اپنے اینڈ سے اپنے۔ تو میری ریکویسٹ اپنے ینگسٹر جو ہیں، ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں جو پڑھ رہے ہیں، وہ ان سے یہی ہے کہ آپ ہانیمن کو پڑھیں، اردو میں پڑھیں، انگلش میں پڑھیں، لیکن اس کی ایتھینٹک بکس پڑھیں، ایتھینٹک نالج پڑھیں، آپ سافٹ ویئرس کی طرف جائیں، آپ دنیا ہومیوپیتھک میں کام کر رہی ہے اس دوڑ میں آ جائیں، اور اس میں جو کام ہو رہا ہے اس پہ آ جائیں، وہ ہانیمن کے اصولوں کے مطابق کام ہو رہا ہے، لوگ اس لیے آگے جا رہے ہیں۔ جو اصولوں سے تھوڑا سا ہٹ کے کام کر رہے ہیں وہ وہیں جا کے رک جائیں گے، اس کو پھر میازمیٹک انٹرکرنٹ ریمیڈی دینی پڑے گی، رک گیا بھائی، ایسے نہیں، شارٹ کٹ نہیں دوں گا۔ تو میں اپنے اوپن میرا اپنے جتنے بھی پاکستان میں یا انڈیا میں ایسے ڈاکٹرز ہیں، اگر میں کوئی بات ان کو لگتی ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں تو مجھ سے ڈیبیٹ کریں، ہیلدی ڈیبیٹ کریں، مجھے وہ ریفرنسز دیں، میں ان کو ریفرنسز دوں گا، تاکہ دونوں میں سے جو صحیح ہوگا اس تک چلا جائے۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں تو مجھے اس ریفرنسز کو دیکھ کے سمجھ کے تحقیق کر کے اس تک جانا چاہیے۔ تو میں یہی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو پاکستان میں ہیں، نہیں تو پاکستان میں ہومیوپیتھک ختم ہو جائے گا، آگے سیاست کے نام پہ ہومیوپیتھک چل رہا ہے۔ اب آپ کا جو اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں جتنے ہومیوپیتھک کے بڑے بڑے ڈائریکٹرز ہیں اور جو کر رہے ہیں، آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ آپ کے پاس ڈگری کون سی ہے، تو کہیں گے کہ جی ہمارے پاس ایم ایس سی یہ ہے، بی ایس سی یہ ہے۔ ان سے پوچھو ہومیوپیتھک میں کون سی ڈگری ہے، تو کہے گا ڈی ایچ ایم ایس کیا ہوا میں نے بھائی، ابھی ہم ڈی ایچ ایم ایس کریں گے۔ تو آپ لوگ جب اتنی ہائی اتھارٹی پہ ایسے لوگوں کو بٹھا دیا ہے، اور وہ جو قانون بنا رہے ہیں اس قانون کے تحت چل رہا ہے سلسلہ، آپ مجھے بتائیں کہ ایک تو آپ کے جو 4 صوبے ہیں، 4 صوبوں میں کون سی یونیورسٹیز پہ ایکسپٹ کر رہی ہے کہ آؤ بھائی کھلے آپ ہومیوپیتھک ہم ایم ڈی کراتے ہیں، بی ایچ ایم ایس کراتے ہیں، پی ایچ ڈیز کراتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس استاد نہیں ہے۔ اب انڈیا سے تو وہ استاد لانے سے رہے، نہ وہاں سے کوئی آئے گا۔ بی ایچ ایم ایس تو وہ پڑھائے گا جس نے بی ایچ ایم ایس کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ دوسری فیلڈز میں جتنی مرضی آپ کی ڈگریز ہو، اب بتائیں ہومیوپیتھک میں ہم نے کیا کیا؟ تو ہم نے ہی آگے آنا ہے، آپ نے ہی آگے آنا ہے، اور وہ جنہوں نے 40 50 سال ہومیوپیتھک میں زندگی گزار دی، اس کا جواب وہ قیامت کے دن دیں گے، اللہ کو دیں گے قیامت کے دن۔ سدھر جائیں، ابھی بھی سدھر جائیں، ابھی بھی سدھر جائیں، آپ نے اگر زندگی میں لاکھوں پیشنٹ دیکھے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اصولوں کے تحت اپنے اصول آپ نے نہیں بنانے۔ ہانی من جو رولز، یا تو اس کو فالو ہی نہ کریں ہانی من کے رولز کو، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے ہانی من کے رولز کو فالو کرنا ہے تو اس کے رولز کے مطابق چلیں، اس کو سمجھیں، اس کو ڈیبیٹ کریں۔ ابن اعظم تھیوری کتنی غلط کانسیپٹ پیش کیا گیا ہے، کتنا غلط کانسیپٹ پیش کیا گیا ہے، ایسا کانسیپٹ پیش کیا گیا ہے جو ہے ہی نہیں، جو ہانی من کی سوچ میں ہی نہیں تھا، اور اس کے بعد جو ڈاکٹرز آئے ان کی سوچ میں بھی نہیں تھی۔ اب ہر کوئی کہتا ہے کہ جی سردی لگتی ہے، کتے سے ڈر لگتا ہے،
زبردستی لگتا ہے، ہاں جی لگتا ہے، وہ بھائی سردی جہاں ٹھنڈ ہوگی تو وہاں سردی تو لگے گی، اور جہاں کتے سے ڈر لگتا ہے، کتے کوئی ایسا جانور تو نہیں کہ اس کے پاس جا کے اس کو چھیڑا جائے، جو بھی چھیڑے گا اس کو کاٹ دے گا، وہ اس کو اٹھا کے ٹیپو پیوڈیم سی ایم دے دو جی، چلو جی کام ہو گیا اس کو۔ غلط ہے، لوگوں کی جان کے ساتھ کھیل رہے ہو بھائی۔ میازمیٹک تھیوری کو پہلے سمجھیں، جو چیزیں میں نے بتائی ہیں اس کو سمجھیں، اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ آپ کا پیشنٹ ٹیوبرکلوزم ہے، وہ چیزیں توڑتا ہے، وہ بچہ ہے تو وہ آپ کی ایکسپینسو چیزیں توڑ دیتا ہے، وہ اگریسو ہے، وہ ڈسٹرکٹیو ہے، اگر ہے تو دیں، وہ دو سوٹ اس پہ ٹوٹالٹی پہ کام کرے گی۔ اب آپ میں ایک بندہ بیچارہ معصوم ہے، کمزور ہے، اس کی ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، آپ اس کو اٹھا کے ٹیبوکلوزم دے دیتے ہو، بیچارہ تو اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ تو میری آپ سے درخواست ہے، میں اپنا نمبر مینشن بھی کرتا ہوں، میں اپنا نمبر بتاتا بھی ہوں۔ دیکھیں میں کوشش کر رہا ہوں، میں یہ کوشش آپ لوگوں کے لیے اپنے لیے کر رہا ہوں، میں کوئی چینل مینل کے لیے نہیں کر رہا، میں یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ ویڈیوز ہیں صدقہ جاریہ ہے، یہ ویڈیوز میرے کام آتی ہیں، جب میں ان ویڈیوز کو جب سنتا ہوں، کبھی کوئی مجھے کیس میں پرابلم ہو جاتی تو میں اپنی ویڈیو سنتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے ایک ویڈیو پہ کتنی محنت کی ہے، میں نے کتنے نالج کو ایکسپٹ کر کے، جمع کر کے، کمبائن کر کے، اس کو ری چیک کر کے، اس کی تھیوری دیکھ کے، اس کے آتھر کو دیکھ کے، پھر جا کے میں نے وہ بیان کیے۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے اس کو سمجھیں، اور نو سورس دینا چھوڑ دیں، انٹر کرنٹ ریمیڈی دینا چھوڑ دیں، ہانی من کا جو لا ہے، قانون ہے، ٹوٹالٹی آف سمٹمس، اس کو دیکھیں، اس کو سمجھیں، مریض کو سمجھیں، مریض کی وجہ کو سمجھیں، اس کے کاز کو سمجھیں، اس کی پرسنالٹی کو سمجھیں، اور پھر اس کو میڈیسن دیں۔ اگر میڈیسن کہیں رک جاتی ہے تو ریپیٹیشن کریں، اگر ریپیٹیشن میں پرابلم آ جاتی ہے، پوٹینسی کو چینج کریں، پوٹینسی کو شفل کریں، کم کریں زیادہ کریں، اسی میں ہی اس کا علاج ہے، اسی میں بھی وہ کیور ہوگا۔ اگر نئے کوئی سمٹمز آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب اس کے اندر کوئی اور بیماری گھر کر چکی ہے، پھر اس کو اور ان سمٹمز کو ٹوٹالٹی مکس کریں، اور پھر دیکھیں جو سی میڈیسن آ رہی ہے وہ دیں، وہ اس کی ٹوٹالٹی کریں۔ تو اگر کسی کو کوئی کیوریز ہو، کوئی سوال ہو، ہیلدی ڈبیٹ کرنا چاہتا ہے، مجھ سے فون بھی کرے، مجھ سے بات بھی کرے، گپ شپ بھی مارے، مجھ سے ریفرنسز بھی دے مجھے، اور مجھ سے ریفرنسز بھی دے، تاکہ وہ چیز دماغ میں کلیئر ہو جائے۔ جب آپ لوگوں کو یہ چیز کلیئر ہو جائے گی تو پھر یہ میرے لیے سکتا جاری ہوگا، پھر آپ اپنی پریکٹس کو تھوڑا سا موو کریں گے، چینج کریں گے، تو اس طرح آئیں گے۔ اور ینگسٹر سے درخواست یہی ہے کہ آپ دنیا کے ساتھ چلو، آپ انڈیا کے ڈاکٹرز کو سنا کریں، آپ جرمنی کے ڈاکٹرز کو سنا کریں، آپ پاکستانی ڈاکٹرز کو بھی سنا کریں، جو صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں، جو ریفرنس کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، جو اندازوں کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں سننا، ان کی بات پہ عمل بھی نہیں کرنا، کیونکہ جب اگر آپ نے ان کی بات پہ عمل کیا تو آپ نے اپنے پیشنٹ کے ساتھ ظلم کیا، ٹھیک ہے؟ تو معالج کا یہ کام نہیں ہے۔ تو میرا نمبر نوٹ کریں، 0322900930، اس پہ مجھ سے مریض بھی رابطہ کر سکتا ہے، اپنے علاج کے لیے اپارٹمنٹ بک کر سکتا ہے، اور مجھ سے ڈاکٹر اور جو ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹس ہیں، اور آپس میں بیٹھ کے ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، اور اس کو ہم ایک جگہ تک لے کے جا سکتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل و جہان بنا کے رکھے، دونوں جہانوں میں جو بہتر اور نصیب کرے، جو نہیں ہے ہم سے دور کرے۔ اللہ حافظ۔